اللہ رب العزت نے اس رنگا رنگ دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ان گنت اشیاء خورد و نوش پیدا فرمائی ہیں، جو اشیاء ہماری زندگی کی بقا کی بھی ضمانت ہیں، ہماری صحت کے لیے بھی ضامن ثابت ہوتی ہیں۔ اور یہ صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کسی فرد یا جماعت کی کامیابی 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ ایک صحت، نمبر 2 صالحیت، اور نمبر 3 صلاحیت۔ نمبر 1 صحت، انسان تندرست ہو۔ دوسری چیز صالحیت، انسان صالح ہو، پرہیزگاری کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو۔ اور تیسرا کہ وہ باصلاحیت بھی ہو۔ جب یہ 3 چیزیں کسی فرد میں آ جائیں یا جماعت میں آ جائیں وہ کامیاب ہے۔ اور اس میں پہلے نمبر پر جس کو ذکر کیا گیا وہ صحت ہے۔ اسی لیے انگلش مقولہ مشہور ہے، ہیلتھ از ویلتھ۔ حقیقی دولت ہے ہی انسان کی صحت۔ تو یہ صحت اللہ رب العزت کے انعامات میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور اس صحت کے لیے زہر قاتل ثابت ہونے والی چیزوں میں سر فہرست جو چیز ہے جو ہمیں معاشرہ کے اندر نظر آتی ہے وہ ملاوٹ ہے۔ اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کر دینا۔ ملاوٹ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر اسی کی ہم جنس کوئی کم تر چیز، ناقص چیز اس میں ملا دینا، یا کسی دوسری چیز کی آمیزش کر دینا۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے اشیاء کا ان کی قدرتی شکل کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسانوں کی انسانیت سوز حرکات کی وجہ سے آج اکثر اشیاء مارکیٹ کے اندر ہمیں اپنی اصلی اور قدرتی حالت میں موجود نظر نہیں آتی، جس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اشیاء کہ جو صحت مندی اور تندرست رکھنے کے لیے تھی، آج وہی اشیاء بیماری کا باعث بن رہی۔ آج ہم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، ایک ایک انسان پورا ہسپتال اور بیماریوں کی آماج گاہ پھر رہا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کا ان کی اپنی اصلی حالت میں موجود نہ ہونا، ان کا ملاوٹ زدہ ہونا۔ ہم معاشرے کا حصہ ہیں، ہم جہاں ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں وہیں پر ہم ان کا شکار کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ باہر سے آ کر کوئی ہمیں نہیں متاثر کر جاتا، ہم خود ہی ایک دوسرے کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے، خود کو ذمہ دار سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں ہم میں سے اکثریت اس کے اندر مبتلا بھی نظر آئے گی اور شکار کرتی ہوئی نظر بھی آئے گی۔ اسی لیے یہ شعور پیدا ہونا ضروری ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ملاوٹ سے پاک کیا جائے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر ہماری گفتگو کا عنوان ہے اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ، میزان عقل و شرع میں۔ عقل کیا کہتی ہے، شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ملاوٹ ایسا کام ہے جو ہر قوم میں اور ہر دور میں برا سمجھا جاتا رہا، اس سے نفرت کی جاتی رہی اور قابل سزا جرم رہا ہے۔ لیکن سادہ ادوار کی ملاوٹوں میں اور آج کی ملاوٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
آج جدید دور ہے، جدید دور میں جہاں دیگر تمام اشیاء، تمام معاملات کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، وہیں پر ہمیں یہ ملاوٹ کے طریقے بھی جدید نظر آتے ہیں اور بڑی خطرناک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اور صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو، شاید ہی کوئی ایسی چیز مارکیٹ کے اندر موجود ہو کہ جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، ورنہ ہر چیز ملاوٹ زدہ نظر آتی ہے۔ راتوں رات امیر بننے کا شوق، دولت کمانے کے شارٹ کٹس نے انسان کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ انسان سب سے بڑا دشمن اپنا خود ہی بن بیٹھا ہے۔ آج انسان کو سب سے زیادہ خطرہ انسان سے ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن خود انسان ہے۔ آج ہم اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ دوائیں جو مریضوں کے علاج کے لیے بنائی گئی، جس کا مقصد مریضوں کا علاج کرنا ہے، وہ بھی ملاوٹ سے پاک نہیں ہے۔ اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک بیماری کی دوا ہم کھاتے ہیں، 3-4 اور لگوا بیٹھتے ہیں۔ دوائی کھائی تھی اور اس سے یہ بیماریاں لگ گئی، کیوں؟ وہ دوا ہی ملاوٹ زدہ تھی۔ روزمرہ کی ہماری ضرورت کی اشیاء، آٹا، دالیں، گوشت، دودھ، چائے کی پتی، غرض یہ کہ کوئی چیز بھی ملاوٹ سے پاک نہیں ہے۔ جانوروں کا گوشت، اس کے اندر ملاوٹ نظر آئے گی۔ جعلی مشروبات کی بھرمار مارکیٹ کے اندر نظر آئے گی۔ جگہ جگہ آج ہمیں کھانے کے ہوٹلز نظر آتے ہیں، لیکن کہیں پر معیاری کھانا میسر نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر مختلف بیماریوں کا، ہیپاٹائٹس کا، کینسر کا سبب بن رہی۔ دودھ، گھی اور ان سے بننے والی اشیاء بھی ملاوٹ کا شکار ہے۔ اگر بعض رپورٹوں کو درست مان لیا جائے تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دودھ بنانے کے لیے یوریا کھاد کا استعمال تک ہو رہا ہے۔ کس کس چیز کا رونا روئیں گے؟ ہر چیز ملاوٹ کا شکار۔ سبزیوں کو تر رکھنے کے لیے صحت سے مضر کیمیکلز کا استعمال، پھلوں کو تازہ دکھانے کے لیے، چمکدار دکھانے کے لیے کیمیکلز کا استعمال، ان کے ذائقے کو میٹھا کرنے کے لیے سکرین والے کیمیکل کا استعمال۔ تو غرض یہ کہ ہر چیز ہمیں ملاوٹ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایسا کرنے والے اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، وہ حرام کما رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ انسانیت کے بڑے دشمن ہیں اور یہ سر عام لوٹ مار مچانے والوں سے بڑے ظالم ہیں۔ سر عام جو لوٹ مار مچاتا ہے اس سے بچنا ممکن ہے، اور روزمرہ کی اشیاء استعمال کرنا ہم میں سے ہر ایک کی مجبوری ہے، تو اس سے کیسے بچیں گے؟ تو یہ ان سے بڑے ظالم ہیں، اسی لیے ان کو ان سے سخت سزائیں دینے کی ضرورت ہے، قانون سازی کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر قانون سازی جو ہو جائے اس پر عمل درآمد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ملاوٹ کا باعث اور سبب کیا بنتا ہے؟ یہ ہماری ہوس اندر کی اور حرص، یہ بڑا سبب ہے جو اس ملاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ ظاہر ہے ملاوٹ اور نقلی اشیاء تیار کرنے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم کم سرمایے میں زیادہ منافع حاصل کریں، اور اس حالت نے انسان کے دل کے اندر سے اللہ رب العزت کا خوف بھی نکال دیا ہے اور انسانیت کا جذبہ بھی نکال دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا بہانہ بنایا جا سکتا ہے ملاوٹ کا؟ یہی کہہ سکتے ہیں جی بے روزگاری بہت ہے، غربت بہت ہے۔ یاد رکھیں کہ غربت اور بے روزگاری ہمارے اس ملک کا مسئلہ ضرور ہیں،
لیکن کسی صورت میں بھی اس ظالمانہ معاملات کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ ہے ہماری بے تکی اور بے جا خواہشات، دل کے اندر قناعت کے جذبے کا نہ ہونا، دل کے اندر خوف خدا کا نہ ہونا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اس طرح کے مجرمانہ معاملات کا مرتکب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب اندر بے تکی خواہشات ابھریں گی، اب اگر دل کے اندر ذرہ برابر خوف ہوگا تو انسان محنت کرے گا، محنت کو زیادہ کر دے گا تاکہ کمائی اور آمدن میں اضافہ ہو، اور اگر خوف خدا ہی دل کے اندر سے نکل جائے گا تو پھر وہ جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر عمل کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ رزق کمانے کے لیے حرام کا رخ کرنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنے مقدر کا رزق استعمال نہ کر لے، جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہوتا تب تک اس کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہارے رزق میں تاخیر ہو جائے، تنگی کا شکار ہو جاؤ، پھر بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا اور درست راستوں کا انتخاب کرنا، اور رزق کی تنگی اور پریشانی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھو۔ نافرمانی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، چوری، ڈکیتی، ناجائز کمانا، ناجائز اسباب اختیار کرنا، یہ ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ سب خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، تم یہ خزانے حاصل کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ رب العزت کی اطاعت کر کے۔ کتنا بڑا نقصان! اور اللہ رب العزت کی اس قدر ناراضگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک غلے کے پاس سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلے کے ڈھیر پر اپنا ہاتھ مبارک داخل کرتے ہیں، ہاتھ مبارک جب نکالتے ہیں تو انگلیوں کو تر پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلے والے سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کہ اوپر سے تو خشک نظر آ رہا ہے لیکن میری انگلیاں تر ہو گئیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ غلہ یہ تر ہو گیا، یہ بھیگ گیا، میں نے کیا کیا، میں نے خشک اوپر کر دیا اور تر اندر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا لیس منا من غشا فلیس منا، کہ جو بھی دھوکہ دیتا ہے یہ دھوکہ ہے کہ آپ نے اپنے نقلی اور اپنے خراب مال کو چھپا رکھا ہے۔ فرمایا یہ دھوکہ ہے، اور جو شخص دھوکہ دے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم اپنی مارکیٹوں میں جا کے دیکھیں، بڑی دکانوں سے لے کر ریڑھی والے تک ہر ایک نے سامنے جو شو پیس لگا رکھا ہے، بڑا خوبصورت مال نظر آئے گا، لیکن چپکے سے آپ کے مال میں جو آپ نے اس سے خریدا، آپ نے تو وہ ظاہر دیکھا تھا، وہ خرید کر جب گھر جا کے دیکھیں گے اکثر چیزیں خراب نظر آئیں گی۔ تو کیا ہم اس وعید کے مستحق نہیں ٹھہریں گے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سخت وعید سنائی، فرمایا کہ جس شخص کی پرورش حرام مال کے ساتھ ہو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ملاوٹ اور دھوکہ سے مال حلال نہیں رہتا، جبکہ مومن پر فرض ہے کہ وہ حلال کمائی کرے اور حرام سے اجتناب کرے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے مال مت کھانا،
اب جو اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جو معاملات اللہ رب العزت نے حرام کر دیے، وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اسباب پیدا کیے ان میں حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں، اور ہماری آزمائش اور امتحان یہی ہے کہ حرام سے بچ کر حلال کو اختیار کرے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، جو اللہ نے حلال کر دیا اس کو اختیار کر لینا، جس کو حرام کر دیا اس سے بچ جانا۔ تو یہ امتحان ہے، دنیا دار الامتحان ہے، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے خیر اور شر دونوں ہمارے اندر رکھ دیے اور شر سے بچنے کا حکم دے دیا۔ اب اگر حرام کی طرف جائیں گے تو شر کی طرف ہم جائیں گے، خیر کو چھوڑنے والے بنیں گے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ حلال راستہ اختیار کریں۔ کم ہوگا لیکن برکت والا ہوگا، اللہ رب العزت کی برکت ہوگی، اور فائدہ کیا ہوگا؟ مال میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی سزا سے بھی بچ جائیں گے۔ آج ہم رونا روتے ہیں، جی اولادیں نافرمان پیدا ہو رہی ہیں، اولاد نافرمان ہوگی، کہنا نہیں مانتی۔ کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں یہ جھانک کر دیکھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کھلایا کیا ہے؟ یاد رکھیں، اندر سے باہر وہی نکلتا ہے جو اندر ہوتا ہے۔ ہم یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم نے حرام کھا لیا، ہضم ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ اندر سے وہی نکلتا ہے جو ہم نے اپنے اندر داخل کیا ہوتا ہے۔ کمائی کا اثر عبادات پر پڑتا ہے، اور حرام کمائی کا اثر منفی پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعمال صالحہ کو اور حلال کھانے کو اکٹھا بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، خطاب کس کو؟ اللہ کے رسولوں کو، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ رسول سے یہ بات بعید ہے کہ وہ حرام کی طرف دیکھے بھی۔ فرمایا اے اللہ کے رسولو، کلوا من الطیبات، حلال کھانا، جب حلال کھاؤ گے نتیجہ کیا ہوگا؟ واعملوا صالحا، پھر نیک اعمال کی توفیق بھی ہوگی۔ مومن کی شان کیا تھی؟ مومن کی شان یہ تھی کہ وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے سرشار تھا، لیکن اس حرام کے ارتکاب نے ہمیں اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ آج ہم خود غرضی اور بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس ملاوٹ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر خیر خواہی کے بجائے خود غرضی کے جذبات آتے ہیں، اور خود غرضی ہوتی کیا ہے؟ خود غرضی ایک سوچ اور رویے کا نام ہے جس میں انسان اپنے ذاتی مفاد کو سب سے مقدم رکھتا ہے۔ یہ سوچے بغیر کہ اس سے کس کا کتنا کیا نقصان ہو سکتا ہے، بس میرا ذاتی مفاد سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس سے بے شمار بیماریاں اور خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر انسان کسی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ دوسروں سے قربانی لینے کے جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے کہ دوسرے میرے لیے قربانیاں دیں۔ خود غرض اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرے گا، انا پرستی اور تکبر اس کے اندر آ جائے گا، دوسروں سے جلن، دوسروں کی کامیابی سے حسد اس کے اندر آ جائے گا، اور یہ منصوبہ بندی ہر وقت اس کے اندر ہوگی کہ کس طرح دوسروں سے اپنے کام نکلوائے جائیں، یعنی دوسرے تو سارے میرے کام آئیں لیکن میں کسی کے کام نہ آؤں۔ یہ خود غرضی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ملاوٹ کرنے والا سفاک ظالم ہے، اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر ہو اور وہ اس قدر بے رحم ہو، بے حس ہو اور خود غرض ہو۔
اللہ رب العزت کی محبت کا دم بھرنے والا قدم قدم پر جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام کیسے لے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی سے محبت کرنے والا وہ اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت کے دعوے دار تو یہود و نصارہ تھے، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا، ہم وہ سارے معاملات کر کے اپنے اس دعوے میں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اس اندرونی کیفیت سے، اس بیماری سے چھٹکارا ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ ایک قلبی مرض ہے، اس کا علاج ہے صبر اور قناعت۔ جو اللہ نے دے دیا اس پر صبر کریں، اس پر قانع ہو جائیں، دوسروں کے پاس جو کچھ ہے بے رغبتی کریں، اپنے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس بات کا دل کے اندر پختہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری عمر بھی لکھ دی، ہمارا رزق بھی لکھ دیا، ہمارا نیک نصیب ہونا بھی لکھ دیا، بد نصیب ہونا بھی لکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی یقین کر لیں کہ ہم لاکھ جتن کر لیں، حلال ذرائع اختیار کریں یا حرام ذرائع اختیار کریں، ملے گا وہی جو تقدیر میں لکھا ہوگا۔ اب ہم اسی تقدیر میں لکھے ہوئے کو برے ذرائع، خراب ذرائع، حرام ذرائع اختیار کر کے حرام کر بیٹھتے ہیں، ملتا پھر بھی وہی ہے جو تقدیر میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی عطا پر راضی ہو جائے، اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ جب سب خزانے اسی ذات کے پاس ہیں تو کیوں نہ ہم در در بھٹکنے کے بجائے اسی ذات سے دوستی کر لیں۔ ایک تو یہ طریقہ، یہ علاج، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کر لیں، اپنے رہن سہن کو سادگی کی طرف لے کر آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نجات 3 چیزوں کے اندر ہے۔ ایک یہ کہ اس کے دل میں ظاہر اور باطن میں اللہ رب العزت کا خوف ہو، دوسرا یہ کہ امیر ہو یا غریب ہو خرچ میں میانہ روی کرتا ہو، اور تیسری یہ کہ وہ غم کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ اور مزید فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرنے والا، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنے والا، ایسے شخص کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بے نیاز کر دیا کرتے ہیں، اور جو بے دریغ خرچ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو دوسروں کا محتاج کر دیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ نصف معیشت ہے، یعنی آپ خرچ کو اگر کم کر لیں، آپ کی کمائی 50,000 ہے تو وہ لاکھ کے برابر ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے خرچ میں میانہ روی اختیار کر لی۔ جہاں ضرورت ہے بقدر ضرورت خرچ کریں، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، قناعت کا جذبہ بھی آئے گا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی ہوگی، اور جب شکر کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں اضافہ بھی فرمائیں گے، برکت بھی فرمائیں گے۔ اور دل کے اندر یہ خیال اپنے اندر پکا کر لیں کہ یہ دنیا راہ گزر ہے، یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے، پل بھر کی خبر نہیں ہے، تو مسافر کی طرح ہم اپنی دنیا گزاریں، کیونکہ ہمارا منزل مقصود اللہ رب العزت کی رضا اور جنت ہے، یہ دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اور جو چیز مقصود نہیں ہوا کرتی پھر اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا ہلکان نہیں کیا جاتا، اور اپنا محاسبہ کریں۔ گزشتہ بھی درس میں نے عرض کیا تھا کہ اپنا محاسبے کی عادت کو یقینی بنائیں، ہر روز ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے آج دن بھر میں کیا کیا اعمال کیے، کتنے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے تھے، کتنے ناراض کرنے والے تھے۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ کہ ملاوٹ اشیاء خرد و نوش میں یا اور اشیاء میں، چونکہ ہمارا موضوع خرد و نوش تھا اسی لیے میں نے اس پر فوکس رکھا، ورنہ ہر چیز میں ہی ملاوٹ نظر آتی ہے۔ اس نے ہمارے معاشروں کو کھوکھلا کر دیا، اللہ رب العزت کی محبت کے ہمارے اس دعوے کو کھوکھلا کر دیا۔ اسی لیے ہم سب کو خود کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کو اللہ رب العزت نے پاور دی ہے ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اس پر قانون سازی کریں اور پھر قانون سازی کر کے عمل کروائیں۔ لیکن ہمارے ذمے جتنا ہے اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، اور ہمارے ذمے یہ ہے
کہ ہم میں سے ہر فرد اپنی سمت کو درست کر لے، اور پھر جب افراد درست ہوتے ہیں معاشرے درست ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم اپنی غلطیاں، ہماری عادت یہ ہے ہم اپنی غلطیوں کا قصوروار دوسروں کو ٹھہرا کر وقتی سکون حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ وقتی سکون تو ہو سکتا ہے لیکن یہ دیر پا نظام بنانے کے قابل یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اپنے آپ کو درست کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔